ان کی طاقت دیتا ہے. 30 سال کے بعد یہ پھر نکلتے ہیں. مردوں کے حوالے سے وہ کون سے مرد ہیں جو رن مرید زوڈیک سائن کے ہوتے ہیں، مطلب دوستی کو بھول گئے ہوتے ہیں، جو وہ سپنے، وہ جو وعدے تھے، وہ وعدے جو جھوٹے ہو گئے، وہ جو ٹوٹ گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ وعدے سب. ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان صاحب، جو کہ میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ ہیں، جفر اسپیشلسٹ ہیں، نیورولوجسٹ ہیں. ناظرین، ایک اور بہت ہی زبردست ٹاپک آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. ویسے تو سارے ٹاپک ہی خان صاحب کی ریسرچ کے اوپر بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں جو آپ کے بالکل ساتھ ہے. اس کی ریزن یہ ہے تاکہ لوگوں کے سوالات ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں ملتے، تو آپ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اپنا سوال پک کر لیں، جو ہم پروگرام کے لاسٹ میں آج بھی کریں گے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی جو لوگ رہ جائیں گے ان کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، وہ ہے مردوں کے حوالے سے. وہ کون سے مرد ہیں جو رن مرید زوڈیک سائن کے ہوتے ہیں، مطلب رن مرید تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو مطلب کہ دوستوں میں ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، جیسی ان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ دوستوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر بیوی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. مطلب وہ الفابیٹ کون سے دیکھے گئے ہیں دنیا بھر میں اور وہ زوڈیک کون سے دیکھے گئے ہیں. اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا الفابیٹ یا زوڈیک ہے تو فوراً اس کو یہ لنک بھیجیں اور اس کو کہیں اے ویک بھائی جی تیرے تے ویڈیو بن گئی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. بیٹا آپ نے سٹارٹ ہی لیا ہے کہ رن مرید، وہ بھائی عورت مرید کہہ دو، وومن مرید کہہ دو. اب بات یہ ہے کہ رن مرید، رن جو لفظ ہے یہ میرا پنجابی کا ہے، آگے مرید کہنا، مرید آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے. چلے خیر، رن مرید آپ با کا میں رن سوال آؤٹ بڑا ہو جاتے ہیں. خوبصورت ہے اور بڑا مزہ ہے کہ یار آپ ٹاپک بڑا چن کے لاتے ہیں. اچھا، میں ایسے مرد بتاتا ہوں جو شادی سے پہلے بڑے دوستی والے ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، یار باش لوگ ہوتے ہیں. اپنا حلقہ احباب ان کا بہت بڑا ہوتا ہے اور حلقہ احباب جتنا بڑا وسیع کر لیتے ہیں اور دوستی کو بھی بڑا یہ کہتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں اور دوستوں مہمانوں کو بھی دیتے ہیں. اور وہ الفابیٹ میں آج سب ایک کر کے بتاتا ہوں، پھر اس الفابیٹ کی خوبی بھی بتاتا ہوں اور پھر اس کی خامی بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں، اے والا جو الفابیٹ ہے نا، اے، الف آئین جسے کہتے ہیں، الف اور آئین، یہ لوگ یارباش ہوتے ہیں، ان کا حلقہ احباب بڑا ہوتا ہے، یہ اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، اچھے آفیسرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوستی تعلق کو یہ بڑا آگے رکھتے ہیں. جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے تو اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار، محبت اور اس کے محبت میں ڈوب جانے والے لوگ، ٹھیک ہے. پھر بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فیملی اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی نشو و نما، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑا سوچتے ہیں، اور پھر دوستی کو بھول گئے ہوتے ہیں، جو وہ سپنے، وہ جو وعدے تھے، وہ وعدے جو جھوٹے ہو گئے، وہ جو ٹوٹ گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ وعدے سب بے وفا ہو گئے. اچھا، بات یہ ہے وہ پھر دوست سارے کہتے ہیں بڑا کہندا سی ایسی میں تینے تو جناب تاری یاریاں نہیں چھڈاں گا. اچھا، کبھی وہ اتفاق سے آ جائے اپنے دوستوں میں، پھر دوست اس کی کلاس لیتے ہیں، سناؤ جی آج کل تو بہت زیادہ رن مرید ہو گئے، وہ والی بات آ گئی، تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 ٹائم نہیں ہے، نہیں ہو. خیر وہ بزی ہو جاتا ہے. اپنا 30 سے 50 کا سفر جو ہوتا ہے، عمر کا 30 سے 50 والا سفر، وہ بڑی محنت کے ساتھ کرتا ہے اور واقعی وہ بیوی اور بچوں کا ہو کے رہ جاتا ہے. یہیں پہ اب میں ایک ڈائیورٹ کرتا ہوں بات کو، گوگلی پھیرنے لگو. یہ 50 کے بعد 50 تک اپنا ہدف پورا کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی گھر بنا لیتے ہیں، ان کے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں سب. پھر یہ 50 کے بعد پلٹتے ہیں، پھر انہیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ یار ہمارے اندر کوئی کمی ہے. ان کا دل خالی خالی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یار، وہی جو چھوڑ کے گئے تھے. پھر یہ واپس یاروں کے پاس آتے ہیں، وہ پھر دوست پھر ان کو بٹھا لیتے ہیں ساتھ. ایسا ہے. ایک تو یہ الفابیٹ ہے. دوسرا الفابیٹ ہے کے والے، جسے کامران ہے، کاشف ہے. اچھا، یہ لوگ بھی بڑے یار باش، ملنسار، رنگین مزاج، ٹھیک ہے، شوباز بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوستی یاری کو ترجیح دیتے ہیں، کھلانے پلانے والے، کنجوس نہیں ہوتے یہ لوگ. یہ ان کا بھی دسترخوان دوستوں میں بڑا ہوتا ہے، ان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ اور دوستی میں یہ
چاہے ہزاروں لاکھوں کھلا دے، چاہے قرضے لے کے کھلا دے، ان کے یار باش آدمی. اچھا یہ لوگوں کی جیسی شادی ان کی اکثر لو میرج ہو جاتی ہے، اور لو میں بھی بڑے آگے نکلتے ہیں، اور جیسی لو میرج ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری بیوی خوش رہے، تو اپنی ساری محنت توجہ گھر پہ دیتے ہیں، اپنے بزنس کام پروفیشن پہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ان کا سفر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. یہ 30 سال سے 55 سال تک محنت کرتے ہیں. ان کا 5 سال زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، فضول خرچ ہوتے ہیں نا، اس لیے 5 ایئر زیادہ بڑھ جاتے ہیں محنت میں، فضول خرچ بہت ہوتے ہیں، یعنی کہ وداؤٹ پلان خرچ دیتے ہیں. تو اس لیے ان کا جو زندگی کا سفر میں جو کامیابی ہے وہ 5-7 سال ڈیلے ہو جاتی ہیں. تو یعنی کہ 55-57 سال تک یہ اپنے ہدف کو پورا کر لیتے ہیں، جو ان کے مائنڈ میں گول ہوتا ہے اس کو اچیو کر لیتے ہیں. اور پھر یہ 57 سال کی عمر کے بعد پھر یہ واپس پلٹا مارتے ہیں اپنے دوستوں میں، اور پھر اپنی زندگی دوستوں میں گزار دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر ویسے ہی ہاتھ کے کھلے ہوتے ہیں تو کہہ لیں گے پھر 57 سال کی عمر کے بعد یہ بھی کچھ بنا نہیں پاتے، پھر یہ پیسے میں خرچ ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم الفابیٹ میں ہوتا ہے. اس کے بعد ایک الفابیٹ بڑا کمال کا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایم، لارڈ آئی. ایم منصور، ایم سے جیسے میاں والی ہے، منصور ماہم، یعنی کہ ایم. یہ لوگ بھی بڑے زندہ دل یار باش لوگوں میں یعنی کہ اپنا لوہا منواتے ہیں، گفتگو کا ہو، پیسوں کا ہو، یار باشیت کا ہو. یہ کھڑے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کے ہر جگہ پہ، کہیں کسی کا دوست کا غم ہے اس میں بیٹھ جانے والے، یعنی کہ دشمن کوئی بن گیا کسی دوست کا، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اس کی مخالفت میں. یہ کوالٹی ہوتی ہے ایم میں، اور بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، یہ بڑا پیسہ خرچتے ہیں، ان کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، یہ گھومنے گھامنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یار باشیت، ان کے بھی دوست کوئی 1-2 نہیں ہوتے، ان کا بھی حلقہ احباب بڑا ہوتا ہے، وسیع. اگر نو ڈاؤٹ اگر میں کہوں کہ ان کے 1000 دوست بھی ہوں گے تو یہ بھی کم ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ یہ دوست بنا لیں. لیکن جیسی شادی ہوتی ہے تو عیاش مائنڈ کے بھی ہوتے ہیں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو بہت پیار کرتے ہیں بیوی سے، بچوں سے، اور کھلے ہاتھ سے خرچ کروا دیں. اچھا ان کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی ان کو اللہ حسن دیتا ہے، پیسے میں ان کی طاقت دیتا ہے، 30 سال کے بعد یہ پھر نکلتے ہیں. لیکن یار باشیت تو چلو ان کا وتیرہ ہے، وہ حلقہ احباب چھوٹا کر لیتے ہیں، لیکن یہ عشق میں بھی پھنس جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ عشق میں پھنس جائے تو یہ پھر دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور جب یہ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ساری زندگی رنا دے مرید بن جاتے ہیں. سونے یعنی رن آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر دونوں جگہ سے ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی رن آؤٹ ہو جاتے یہ ہیں. فیملی میں ایسا پھنستے ہیں، یعنی پہلی بیوی سے بھی یہ وہ کیا کہتے ہیں چھتر بولا ہو رہا ہے، تو دوسری بیوی سے بھی چھتر بولا ہو رہا ہے. آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں بولے. میں نے کہا پھر رن آؤٹ ہو جاتے ہیں نا، رن آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ رن آؤٹ واقعی ہو جاتے ہیں. ایم اے شہزاد بھی ہے نا. ہاں یہ رن آؤٹ بالکل ہو جاتے ہیں. اس صورت میں اگر یہ 2 شادیاں کریں تو پھر یہ زندگی کا جو انہوں نے 80 سال 70 سال کی جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ تھوڑی رہ جاتی ہے. یہ پھر 60-65 سال تک جیتے ہیں. پھر انہیں موقع نہیں ملتا دوبارہ دوستوں میں جانے کا، یہ اکیلے رہ جاتے ہیں. ہاں اگر یہ سنگل میرج میں رہیں تو پھر ان کی ایج بھی لمبی ہوتی ہے. پھر یہ 55 سال کی عمر کے بعد یہ دوبارہ پلٹتے ہیں اپنے دوستوں میں، یار باشیت میں، ہاتھ کے کھلے ہوتے ہیں. اس لیے 5 ایئر ان کو میں نے ڈیلے کیا. لیکن یہ اپنی جوانی میں 30 سے 40 ایک بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں. جی اس کے بعد کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی اس کے بعد آپ نے تو ابھی 3 بتائے ہیں نا. اس کے بعد ایک اور ہے شخص جس کو ہم کہتے ہیں آر اور ٹی والے لوگ. یہ بھی کھلے ہاتھ پیسے والے ہوتے ہیں، بڑا پیسہ. آر ٹی والے، آر اور ٹی، آر سے ریحان، آر سے رحمان، ٹی سے طلحہ، ٹی سے طاہر. یہ بھی لوگ بہت یار باش ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں بھی سوراخ ہوتے ہیں. اچھا سوراخ کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ خرچتے ہیں، تو پیسہ خرچیں گے کہاں؟ اب ظاہر ہے دوستوں میں بیٹھیں گے، خرچیں گے، گھومیں گے، گھومنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور یہ اس سے بھی پیسہ لگتا ہے. بہت بڑے یار باش اور بڑی دوستی کے پکے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو یہ بھی اپنا حلقہ احباب دوستوں والا محدود کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی رن مرید ہو جاتے ہیں. آج تو بڑھیا سانوں نا طریفہ ملے تھے سانوں سارے رن مرید کری نہیں. آپ دیکھیں پازیٹیو باتیں بتا رہے ہیں. دیکھا جائے کہ یہ لوگ فیملی اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مطلب دوستوں میں نہیں بیٹھتے یا ان کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب آفٹر ریٹائرمنٹ پھر دوستوں میں آ جاتے ہیں.
اچھا اب یہ جو آر او ٹی والوں کے پاس پیسہ بڑا عاشق ہوتا ہے اور خرچ بھی ویسے ہی کرتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے, اور دوستوں میں خرچتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اچھی ڈریسنگ کی طرف بھی یہ چلے جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے, اچھا یہ رومانٹک بہت ہوتے ہیں, اور پیسہ ان کا رومانس میں بھی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. یار باشیت کے علاوہ فیمیل فرینڈ بھی تو ہوتی ہے نا, تو ان کی بے شمار فیمیل فرینڈس ہو جاتی ہیں, ان پہ بھی کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں. دل کے بڑے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. دوستوں سے نہیں کھاتے, فیمیل سے کھا جاتے ہیں, یعنی کہ اور یہ اچھا لیکن جیسے ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ گھر کے حوالے سے بڑے میچور پرسن کہلاتے ہیں. گھر میں یہ توجہ دیتے ہیں اپنے بچوں پہ, بیوی پہ, اپنے خاندان, جو بھی ان کے اوپر لائبلٹیز ہوتی ہیں ان کو یہ مکمل طور پہ ادا کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی خوبی ہے, بڑی کوالٹی ہے. اچھا پھر یہ فنکشنز پہ جانا پسند کرتے ہیں شادی کے بعد, وہ فنکشنز پہ جو جن کا ان سے گہرا تعلق ہے, چاہے وہ فیملی فنکشنز ہو وہ, لیکن یہ کماتے ہیں بہت, اجاڑتے ہیں بہت, تو اس لیے ان کا جو ہدف ہے وہ جو ان کے مینٹلی گول وہ 60 سال کی عمر تک پورے ہوتے ہیں. تو جب پورے ہوتے ہیں تو پھر یہ پلٹا کھاتے ہیں اپنے دوستوں میں. پھر یہ نہیں کہیں گے اب 60 سال کے بعد یہ رنگین مزاج ہو گئے, رومانٹک ضرور رہیں گے, پیسہ پوسا خرچتے رہیں گے. اچھا 60 کے بعد بھی اب ان کے دوست, وہ دوست چاہے چلے گئے ہوں دوسرے ممالک میں چلے گئے, لیکن نئے دوست بھی بنا لیتے ہیں, اور اس میں نئی فیمیلز بھی آ جاتی ہیں, کیونکہ رومانٹک تو ہوتے ہیں تو نیچے میں رہیں گے, یہ چیز ہوتی ہے. تو ان کا ہلکا ہے بھاپ بہت بڑا ہوتا ہے دوستی میں, اور یہ یعنی جو آر اور ٹی والی مطلب کہ جو ہسبینڈ ہیں وہ متعارف ہیں, اگر ان کی بیویاں دیکھ رہی ہیں تو وہ اس چیز پہ دھیان جدھر بولا ہو گیا نا کام, وہ تو ہو گیا. لیکن یہ ہے اس کے علاوہ کون سے الفابیٹ, لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیملی میں ٹائم دیتے ہیں, 30-35 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے, 40 سال گھر میں ٹائم دے دینا. یہ ایسے سمجھو کہ انہوں نے جیل کاٹی. جیل کاٹی. اچھا اس کے بعد کون سے ہیں, ایف والا الفابیٹ بڑا کمال کا ہے. یہ بھی رنگین مزاج, شوقین مزاج, محبتی ہوتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے, اور دوستی کا حلقہ ان کا بڑا ہوتا ہے, اس میں شک نہیں ہے. جیسی شادی ہوتی ہے یہ گھر کو بناتے ہیں, اپنے بچوں کو سوچتے ہیں کہ یار ان کو میں کامیاب کروں. اگر یہ غریب ہوں تو پہلے یہ امیر ہوتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ بچوں کو بھی آگے نکالتے ہیں, ایسٹس بھی بناتے ہیں. اچھا ان کے مینٹلی طور پہ جو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں, لیکن عادتاً یہ ہاتھ سے کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں, تو ان کا ٹائم بھی 55 سال کے بعد آتا ہے کہ یہ سکون کی زندگی کر لیں, بسر کر لیں, کیونکہ 55 سال تک انہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے, اپنے اہداف کو پورا کرنا ہوتا ہے, جو ان کے مینٹلی ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کو اچیو کرتے ہیں. 55 کے بعد یہ ریلیکس ہوتے ہیں, پھر یہ پلٹا کھاتے ہیں, اپنی دوستوں میں نئے دوست بھی بنا لیتے ہیں, پرانے بھی جوڑ لیتے ہیں, اور پھر بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگی آخری جو ایام ہے دوستی یاری میں گزار لیتے ہیں, ملن ساری میں بھی, اور فنکشنز وغیرہ کو بھی یہ اٹینڈ کرتے ہیں. ایکوالٹی ہے ان میں. اچھا اس کے بعد بڑے خوبصورت 2 الفابیٹ میں بتا رہا ہوں, جے اور کے. اب جے سے جوید ہے, جنید ہے, کے سے خالد ہے, خواجہ ہے, یہ کے. اچھا یہ والے بھی, ان پہ بھی پیسہ عاشق ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کھلا پیسہ آتا ہے, اور ان کے پلانس بڑے ہوتے ہیں. دوست یہ بڑی سوچ والے رکھتے ہیں, اور بڑی دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ایک کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس, اچھے بزنس مینز ہوں, اچھے آفیسرز ہوں, یہ اس کلاس میں بیٹھتے ہیں, اور اسی کلاس کے مطابق یہ خوب اچھا پیسہ خرچتے ہیں. اچھی گاڑیاں ہوں, اچھے گھروں کے شوقین ہوتے ہیں. اب ان کی خواہشات اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اچھی گاڑی ہو, لڑکی اس میں پیاری ہو, ساتھ سویٹی سپاری ہو, چلو خیر وہ تو ایسے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کی خواہشات بڑی ہوتی کہ اچھا گھر بھی ہونا چاہیے, اچھی گاڑی ہو, اچھی ڈریسنگ ہو, تو کھلا پیسہ یہ خرچتے ہیں, کماتے بھی. اچھا جگرے والے لوگ ہوتے ہیں, اور بڑی شارٹ کھیلنے کے جگہ میں انویسٹمنٹس بڑی کر لیتے ہیں, کوالٹی ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ شادی کے بعد والی زندگی میں نو ڈاؤٹ یہ گھر, گاڑی, کوٹھی, کپڑا, مکان سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں یہ ہائی کلاس کے لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں دوستی ضرور رکھتے ہیں, لیکن وہ دوستی ایک بزنس کی دوستی, اس میں ایک مفاد کا تعلق ہے. اچھا جیسے یہ اپنے ہدف کو پورا کر لیتے ہیں, ہدف کو بہت جلدی پورا کر لیتے ہیں, یہ 40-45 سال کی 40 سال کی عمر میں کر جاتے ہیں, بڑے چکے مارتے ہیں. تو 40 سال کے بعد پھر یہ اپنی دوستی میں, محبتوں کی بات بھی کر رہا ہوں اس میں, یعنی کہ ڈنڈے سو کے انہوں بھی پہ رہے ہیں. اچھا محبتوں میں کہ فیمیل فرینڈز ہوں یا دوست ہوں,
اس ہلکے کو یہ بڑا کرتے ہیں. پھر یہ اس میں مفاد کے لیے پیسہ نہیں خرچتے, دوستی کے لیے خرچتے ہیں. پھر یہ اپنی 40 سال کے بعد, یہ 45 سال والی زندگی کے بعد ایک اچھی زندگی اپنے دوستوں میں گزارتے ہیں. ایک الفابیٹ بڑا اہم ہے, وہ ہے سب اینڈ کر کے جڑا آتا ہے. وہ کون سا ہے بتائیں؟ ایس. ایس. وہ الفابیٹ بڑا کمال ہے, یار باش ہوتا ہے, اس کی زندگی میں بے شمار دوست ہوتے ہیں. یہ شادی کے بعد بالکل اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, اور یہ تیز ہوتے ہیں, تھوڑے جلد باز ہوتے ہیں. اچھا, یہ اپنے اہداف کو 40 سال کی عمر میں حاصل کر لیتے ہیں. جو بھی ان کے اہداف ہوتے ہیں, گھر, کوٹھی, مکان, گاڑی, لیکن اس کے بعد تو پھر ایک لالچ ہوتی ہے. اس لالچ کو چاہے جتنا مرضی بڑھا لو, لیکن یہ لوگ 40 سال کے بعد اپنی دوستی میں ہلکے احباب کو بہت وسیع کر لیتے ہیں, لنگر خانے وسیع کر لیتے ہیں, اور ان پہ پیسہ آتا ہے, اور یہ 40 سال سے اینڈ تک, زندگی تک اپنی دوستی اور یاری کو ختم نہیں کرتے. ایک گھر میں ٹائم جو دیتے ہیں وہ 30 سے 40 بھرپور دیتے ہیں, اس میں اہداف کو بھی مکمل کرتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھا لیتے ہیں. لیکن 40 سال کے بعد یہ لوگ اپنی دوستی کو پھر نہیں اینڈ تک ختم کرتے, اور نئے اور مزید دوست بناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایس والے جو ہیں یہ 10 سال ٹائم دیتے ہیں بڑا خوبصورت گھر میں. جی بہت زبردست ماشاءاللہ آپ کی ریسرچ ہے شہزاد صاحب. اور یہ ٹاپک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جسٹ ایک انالیسز آپ اپنے ارد گرد بھی کریں, اپنی لائف کے اندر کیا ایسے ہیں. اسی طرح کے مزید ٹاپک بھی آپ کو ہم ایم اے شہزاد صاحب کے ساتھ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسٹرالوجیکل ایک اچھے انداز میں اسٹرالوجی کو لے کر آئیں گے, جس میں تاکہ جو لوگ ہیں, جو ہمیں دیکھنے والے ویور ہیں, ان کے فنگر ٹپس پہ یہ جو گھریلو چیزیں ہیں, گھریلو باتیں ہیں, ان کو پتہ ہوں. ہر کوئی اسٹرالوجر ہم نے بنا دینا ہے فلک شیخ آفیشل سے. سر آپ کی جیسے کوئی سوالات بھی ہیں لوگوں کے, تو میں چاہوں گا ان کو بھی ایڈ کروں. اچھا جی, مائی نیم از بشرا ممتاز, اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے اشتیاق, اور بلڈ گروپ ہے او پازیٹیو. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 19 فروری 1983. حالات ٹھیک نہیں ہیں, کب ہو جائیں گے بشرا کے؟ بشرا, آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت کچھ زندگی میں ملے گا. زمین جائیداد کی مالک ہوں گی. مانتا ہوں کہ 2-4 سال حالات میں ڈاؤن فال رہا ہے, اسٹرگل رہی ہے, لیکن 2025 سے سٹارٹ آپ کا اچھا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, میرا او پازیٹیو ہے, میرا سٹار کینسر ہے, لیکن میں خود غرض نہیں ہوں. اور بھی بتائیں نا پلیز. میں کیا نہیں ہوں؟ خود غرض نہیں ہوں. آپ نے کہا تھا نا او پازیٹیو خود بات غرض. یہ ہے, آپ نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پھر اپنے آپ سے سوال کرنا. واپس ٹھیک دیکھو, بات یہ کہ انسان مکمل نہیں ہے. اگر ہر کوالٹی اس میں موجود ہو تو پھر تو وہ تو ولی ہو گیا نا. یعنی کوئی نہ کوئی خامی تو ہوتی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اگر ہم نے آپ کی 99 اچھی خوبیاں بتا دی ہیں تو ایک خامی کو تو ایکسیپٹ کر لو نا یار. اگر اچھا جی, اگر آپ سے کوئی ریلیشن بریک ہو رہا ہے تو آپ کی خاطر ہم کہہ دیتے یار باقی یار تم سیلفش تھے. دیکھو جی, جس نے ان کے ساتھ بحث کی ہے تو پلیز اس کو معاف کر دیں. چلیں آگے چلیں. ٹھیک ہے. محمد مائی نیم, میرا نام فرزانہ ہے, ہسبینڈ کا نام محمد پرویز, بیٹی کا نام ہے انشا, ڈیٹ آف برتھ ہے 4 نومبر 2002. جی ایف ایس پراپرٹی میں جاب کرتی ہے, کامیاب ہوگی. سٹار کون سا ہے اس کا؟ دیکھیں, نام کے حوالے سے بیٹا آئی سے نام ہے. نام کے حوالے سے ایریز میں ہو اور برج حمل. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کی ایج چھوٹی ہے, 22 سال ہے, 3-4 سال ابھی آپ کو اسٹرگل ہے, اس کے بعد کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی. میں او پازیٹیو ہوں, میرا نام کاشف ہے. جتنا بھی بتایا آپ نے ٹھیک بتایا. یہ وہی سوال ہے پازیٹیو والے گروپ تعریف کے ہیں. تھینک یو جی. تمام ویورز جنہوں نے لائک کیا پروگرام کو, ہاں بلڈ گروپ والوں کو سب کو شکریہ. جی جی. میرے ہسبینڈ او پازیٹیو ہیں, لبرا ہیں, ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 14/10/1973. نام واجد حسین ہے, اور ان کا نام مریم ہے, اور بی پازیٹیو ہے. 25/12/1982 کیپریکون. ہماری آپس میں نہیں بنتی, 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو, ہر وقت لڑائی ہوتی ہے. بھائی دونوں کے لیے کوئی وظیفہ ہی بتا دیں. یار اردو پڑھے کھل کے اور دیکھیں فلک کیسی بات ہے. لبرا بہت نکل رہا ہے او میں, ہم نے کہا تھا او لبرا زیادہ نکلتا او ہے. سیٹیریس میں بھی ہے وہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, مسعود او نیگیٹو, 15/4/1981 ڈیٹ آف برتھ ہے. دیکھو ابھی بیٹا 2 سال تھوڑا سا کشت اور ہے, اس کے بعد زندگی میں بہتری. ٹھیک ہے جی. عامر, والدہ کا نام
پروین سر پلیز بتائیں کب عامر کی شادی ہوگی, اپنوں میں یا کہیں اور ہوگی؟ عمر کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں لکھا انہوں نے, بس یہ لکھا ہے, ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں دی. یہ دیکھیں شادی کے حوالے سے آپ نے عمر لازمی لکھنی ہے, نہیں بھی پتا تو اندازہ لازمی لکھیں. اگلی دفعہ آپ پھر ٹھیک دوبارہ ہے, سوال کریں, ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے. سید وقار احسن نام ہے, ڈیٹ آف برتھ 9 مئی 1974, کراچی میں یہ پیدا ہوئے ہیں. کیا میرا نام ٹھیک ہے؟ سید وقار, ان کا نام ہے سید وقار احسن. بہت خوبصورت نام ہے, اور 1/12 کے کھانے کے مالک کو اس نام کو بدلنا نا. یہ اسی ٹھیک ہے طرح جی, ہے, WA ہے جیسے وسیم اکرم ہے. وسیم اکرم ہے. اچھا جی, مریم نام ہے, 28 جون 1980, مدر کا نام بشرا ہے, ہسبینڈ کا نام ہے عبد الرحمان ناصر, 6 جون 1979 ڈیٹ آف برتھ ہے, مدر کا نام ہے اس کی شاہ جہاں شازیہ. کیا ہم باہر جا سکتے ہیں؟ بالکل آپ جا سکتے ہیں, اور کوشش کریں اللہ کے حکم سے ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نام ہے عذرا خان, بلڈ گروپ او پازیٹیو, اسٹار کیپریکون, گھر بیچنا ہے اور دوسرا لینا ہے, کیا ممکن ہوگا؟ دیکھیں عمر لکھتے ہیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ مجھے ڈیجٹس پہ بھی میں نیمرولوجی بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہوں, نالج آف جفر بھی کر رہا ہوتا ہوں, تو اس لیے یہ آپ کا سوال جو ہے نیمرولوجی سے میں نے پکڑنا ہے. دوبارہ سوال لکھیے گا. ٹھیک ہے جی, آپ ڈیٹ آف برتھ لازمی ناظرین دیا کریں. میں بھی او پازیٹیو ہوں, میرا نام صوبیہ ہے, ہسبینڈ کا نام ایم یاسر ہے, میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں, میری اولاد نہیں ہے, پلیز کچھ بتائیں, اپنی ڈیٹ آف برتھ میری صحیح نہیں معلوم مجھے. یا خالق ہوں یا باری ہوں یا مصور ہوں, یہ تسبیح روز پڑھا کریں 21 مرتبہ, اور صوبیہ نام ہے. آپ کو پڑھا کریں, اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے سر, صوبیہ نام ہے, بروج کون سا ہے ان کا یہ بھی پوچھ رہی ہیں. برج ان کا دلو ہے, ایکیوریس کہتے ہیں, اچھا کمبھ راشی. ٹھیک ہے. شائنہ انعام نام ہے, بلڈ گروپ او پازیٹیو, 10/4/1979 ڈیٹ آف برتھ ہے. یہ سال بہتری کی طرف آئے گا انشاءاللہ. نام طیبہ, بلڈ گروپ او پازیٹیو, لنگ ڈیزیز ہے, کوئی ذکر تسبیح بتا دیں. کس کام کے لیے؟ لنگز ڈیزیز ہے. اچھا, جب بھی آپ دوائی کھائیں تو یا شافیو یا کافیو 11 مرتبہ پڑھ کے پھر دوائی کھایا کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ پوچھ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اے پازیٹیو اور او نیگیٹو کی شادی ہو تو کیا ہوگا؟ او پوزیٹو. اور نہیں, اے پازیٹیو اور او نیگیٹو. اچھا, بات یہ ہے کہ چلو وہ تو ہو گئی شادی, میں نے حالانکہ پچھلے پروگرام میں بتایا ہے, کوئی اتنا اچھا اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا. اب اس کا حل یہ ہے کہ الفابیٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے نام کے, جس سے پھر یہ بہتری آئے گی. لیکن یہ ہے کہ تلخی بڑھے گی, تو اس میں کوشش کریں تلخی کو ذرا کم کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم فلک صاحب, آئی ایم ڈاکٹر سوریا فرام انڈیا کشمیر, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ مائی ڈاٹر میرج, ڈیٹ آف برتھ 17 نومبر 1993, بلڈ گروپ از او پازیٹیو. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. اس سال شادی ہے جی, اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. محمد ندیم, ڈیٹ آف برتھ ہے 26 جنوری 1976, پلیز ٹیل مائی اسٹار اینڈ لکی اسٹون, آئی آسکنگ مینی ٹائمس. 26 ڈیٹ آف برتھ 26 جنوری 1976. لیکن ڈیٹ آف برتھ سے ایکیوریس ہیں, اور اگر آپ کو پتہ ہے تو ایکیوریس ہے, اور آپ کا لکی اسٹون بلیو سفائر ہے, اور لکی نمبر 8 ہے. محمد علی جوہر, ایج 21 سال ہے, مدر کا نام ہے ارم, میری شادی کب ہوگی؟ وہ محمد علی جوہر ایڈا وڈا نام بنا لیا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت مولانا محمد علی جوہر تھے رحمۃ اللہ علیہ, تو 21 سال میں آپ شادی کر رہے ہو بھائی, کچھ 26 جا کے کر رہے ہو تاکہ کچھ 5 سالوں کھلو جا. تو محمد علی جوہر بڑا وڈا نام ہے, سنیا نا دی عزت کر. ٹھیک ہے. میرا نام رحیلہ ہے, کیا کبھی یو کے جاؤں گی؟ بالکل جائیں گے آپ, اللہ کے حکم سے ریحانہ, جائیں. ٹھیک ہے. ریحانہ کوثر, 26/12/1984, میرا سٹار کون سا ہے؟ لبرا. لبرا. اور لکی اچھا نمبر جی, 6. ٹھیک ہے. السلام علیکم, ہاؤ آر یو, میرا ہاؤس بنے گا. نسرین, ماں کا نام مختار بی بی. ایج نہیں لکھی, نہیں. نام میں تو پاور ہے, انشاءاللہ بنے گا ضرور. اگر ایج ہوتی تو میں میں نے, آئیڈیا دے دیتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ندا ہے, انہوں نے بھی ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھی ہوئی. سوال کیا ہے؟ اچھا,
سوال یہ ہے بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے, میرے بارے میں کچھ کوالٹیز بتا دیں. وہ اے کی کوالٹیز میں آئیں گی نا یہ جب ہم وہ ہاں پروگرام یہ کریں. نام کیا بتایا؟ غریدہ ندا 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 NIDA. ندا آپ بڑی اچھی ہیں, سلیکٹیو ہیں, اور اچھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر اپ اینڈ ڈاؤن آئے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود کچھ کریں, تو یہ کوالٹی آپ کے اندر ہے. تو اس لیے میں ایڈوائز یہ دوں گا کہ پروفیشن کو جوائن کریں. اگر نہیں کر رہی تو ان شاء اللہ ترقی ملے گی. رضوان اور حمیدہ کی میرج لائف کب ٹھیک ہوگی؟ رضوان اور حمیدہ, حمیدہ دیکھیں یہ ایک دم ہائپر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ نیچر سے ریلیٹ چیز ہے, تو کوشش کریں کہ جب ہائپر ہونے کا ٹائم آئے تو بھاگ ہی جائے کرو, بیٹھے ہی نہ کرو واپس. کیونکہ آپ دونوں سر میں اپ اینڈ ڈاؤن ہے, اور دونوں کی جو پلانٹس ہیں وہ فیمیل پلانٹس ہیں. رضوان وینس کا مالک ہے اور وہ حمیدہ کینسر کی, وہ چاند کی. تو یہ دونوں فیمیل پلانٹ ہے, تو یہ سمجھ لو دو بڑیاں ہی رہ گئی ہیں اپن, تو پھر ٹھا 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 ہو جانا. کوشش کرو. جنید, اچھا جی, 27/10/2023 ڈیٹ آف برتھ ہے. کیا جنید نعیم نام رکھ سکتے ہیں یا طلحہ نعیم, یا پھر آپ بتا دیں مدر کا نام عابدہ ہے؟ طلحہ نعیم بڑا بیلنس نیم ہے, ٹی کے بعد این ہے اور 1/2 ہو جاتا ہے, بڑا بیلنس نیم ہے. ٹھیک ہے جی. محمد زاہد, میرے مالی حالات مشکلات کب ختم ہوں گی, رزق خوشحالی کب آئے گی؟ زاہد کی. ابھی 1-1.5 سال ہے, اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے. میرے بیٹے کا نام علی رضا ہے, اس کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے, ڈیٹ آف برتھ 31 جنوری ہے. اس کے حالات کب ٹھیک ہوں گے, پلیز ضرور بتائیں. اس کا نام کر دیں محمد علی رضا, ٹاپ ہو جائے گا. محمد علی رضا. لگے کیونکہ علی رضا 1/7 کے کھانے کا مالک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو محمد لگا لیں. ٹھیک ہے. آئی ایم اسکارپیو بٹ وٹ از مائی مون سائن, نام نبی بخش, مدر کا نام زبیدہ, ڈیٹ آف برتھ ہے 16/11/1991. کون سا سائن پوچھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم اسکارپیو بٹ وٹ از مائی مون سائن. مون سائن, یہ تو بھائی وہ آپ مجھے اپنا ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ وغیرہ دیں تو پھر بتائیں گے نا, واٹس ایپ کر دینا. وہ دیے انہوں نے 16 یہ نہیں, ٹائم آف برتھ بھی 16/11. چاہیے. اچھا جی, ٹائم ٹائم آف آف برتھ برتھ. اینڈ پلیس آف برتھ چاہیے. اوکے اوکے. مائی ہسبینڈ نیم از ساجد, او پازیٹیو, اور میرا نام فوزیہ منور ہے, میرا اے پازیٹیو ہے. اور ایک ہی آپ نے کہا کمپیٹیبلٹی. دوبارہ سوال کریں. ہسبینڈ کا نام ساجد ہے اور ان کا نام فوزیہ منور ہے, کمپیٹیبلٹی صحیح ہے ساجد اور فوزیہ کی؟ اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے غصے کو کنٹرول کیا کرو, لیکن اس طرح کا غصہ ہے کہ چڑھتا ہے اتر جاتا ہے, دیر پر نہیں رہتا, بعد میں سوچتے پھر چلو. ٹھیک ہے. سلما سیلانی 3/3/1991 او پازیٹیو. ٹھیک ہے جی. نام میں بڑی میرے پاور ہے, ہسبینڈ. ڈبل ایچ کیو, 1/12 ہے, اور آگے ترقی کرو گے, باہر جانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے جی. سر کمنٹس تو بہت زیادہ ہیں, کیا کریں, لیکن پروگرام کا اختتام بھی کرنا کوشش ہے. کریں گے, ہم ڈیلی پروگرام کریں گے انشاءاللہ, آپ لوگوں نے سب کے انشاءاللہ سوالوں کے جی. جواب دیں گے. اور جن کے اسی جواب رہ لیے جاتے ہیں تو وہ مجھے واٹس ایپ کا نمبر میرا آ رہا ہے, اس پہ بھیجا کریں. میں اس میں بھی روز 200-400 لوگوں کے سوال کے جواب دے رہا ہوتا ہوں. اور اچھا اس میں اچھا. صرف یہ یاد رکھیے گا, نام, والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ اور سوال. اگر ہوراسکوپ بنوانی ہے تو پھر آپ کو ہاتھوں کی تصویریں بھی ساتھ بھیجنی ہے, وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا. واٹس ایپ پہ نمبر آ رہا ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے ناظرین, لیکن آپ کمنٹ میں جو جاننا چاہتے ہیں وہ اپنا نام, آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فلک شیخ آفیشیل پہ آپ کا ڈسکس ہو, تو وہ اپنا نام, والدہ کا نام, ڈیٹ آف برتھ. میری کوشش ہوتی ہے میں سب کے سوال کے جواب دوں. سوال اتنے زیادہ ہوتے ہیں, کیا کریں, پروگرام کا اپنے ٹائم بھی دیکھنا ہے. میرا باقی خیال ہے کہ اس ناظرین, پروگرام میں 900 سے زیادہ آپ کہہ رہے سوال آئے ہوئے. یہ نہیں, وہ اگلا پروگرام ہے. یہ تو وہ تو بھی سٹارٹ ہی نہیں کیا, وہ ایک الگ علیحدہ بک ہے. چلیں سر, بہت اچھا لگا آج کا ٹاپک, آپ نے بڑا زبردست بتایا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ سے ہم ٹاپک کریں گے. ناظرین سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اس کی ریزن یہ ہے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. تو ٹاپک اگر اچھا لگا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.